بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں جو ایس ایس ٹی 2022 میں جو پیپر ہوا تھا اور میں بھی اس میں تھا، الحمدللہ اس میں کوالیفائی کیا۔ تو یہ ہمارے والا پیپر تھا اس زمانے میں، تو یہ کئی مشکل سے پیپر ملا ہے، اگرچہ اس میں یہ پیپر آج کل فیس بک پہ اور ڈفرینٹ گروپس میں چل رہا ہے، واٹس ایپ پہ بھی، تو لیکن اس میں مسٹیکس ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ ان میں جو مسٹیکس ہیں ان کو کریکٹ کروں اور صحیح چیزیں آپ تک پہنچ جائیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو پیجٹ، چلڈرن ان دا کنکریٹ آپریشنل اسٹیج ہیو ڈیفیکلٹی وتھ، تو جو جین پیجٹ ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ بچے جو ہیں کنکریٹ آپریشنل اسٹیج میں ان کو کس چیز کی میں مشکل ہوتا ہے، یعنی ڈفیکلٹی ہوتی ہے، تو وہ ہوتی ہے ڈیڈکٹیو لاجک میں۔ اور نیکسٹ ہے پیجٹ بلیو دیٹ چلڈرن ان دا پری آپریشنل اسٹیج ہیو ڈیفیکلٹی ٹیکنگ دا پرسپیکٹیو آف اندر پرسن اٹ از نون ایز، یعنی پیجٹ کے مطابق جو ہے وہ بچوں، ان کا یقین ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ پری آپریشنل اسٹیج میں ایک ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، تو کہ بچے جو ہیں وہ دوسروں کا جو ہے پرسپیکٹیو یا ان کا پوائنٹ آف ویو جاننے میں جو ہے وہ جاننے کے متعلق جو ان کو مشکلات ہوتی ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں، دس از نون ایز ایگو سینٹرزم۔ اچھا، نیکسٹ آ گیا آپ کا، بلکہ یہ ایگو سینٹرزم نہیں ہے، یہ اس کا رائٹ آنسر ہے میٹا کاگنیشن، میٹا کاگنیشن۔ اور ہے نیکسٹ اس کا ہے جنرلی دا فلاسفی کوسچنز اباؤٹ دا نیچر، عام طور پر جو ہے وہ فلسفہ کس چیز یعنی کس کوشچن کے آنسر کے متعلق جو ہے وہ ڈسکس کرتی ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہے یعنی یونیورس کے متعلق، واٹ از یونیورس، یہ ایک مشہور کوشچن ہے فلسفے کے متعلق یا جو فلاسفر ہیں ان کا۔ اور نیکسٹ ہے ایگزیالوجی از اے برانچ آف فلاسفی وچ ڈیلز ود، ایگزیالوجی جو ہے وہ فلسفہ کی ایک برانچ ہے، تو جو ڈیل کرتی ہے کس کو، نیچر آف یونیورس کو ڈیل کرتی ہے۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا ایجوکیشنل آبجیکٹیوز آر جنرلی دا اسٹیٹمنٹ آف، تو جو ایجوکیشنل آبجیکٹیوز ہیں یا مقاصد جو ہیں، تو وہ عام طور پر اسٹیٹمنٹ ہوتے ہیں کس چیز کے، انٹینڈڈ بیہیویئرس، اور انٹینڈڈ بیہیویئر کہتے ہیں کہ ارادی طور پر کوئی رویہ جو ہے آپ اس کا تعین کرتے ہیں۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا انٹیگریٹڈ کریکولم مینز، انٹیگریٹڈ کریکولم کا کیا مطلب ہے، تو اس کا مطلب ہے آرگنائزنگ سیورل سبجیکٹس انڈر اے ٹائٹل، یعنی ایک ہی ٹائٹل میں جو ہے وہ بہت سارے سبجیکٹس کو آپ شامل کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک بک ہے، اس میں آپ اسلامک اسٹڈی، سوشل اسٹڈی، اردو وغیرہ ان سب کو آپ شامل کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں انٹیگریٹڈ کریکولم۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا دا چانسز آف انسرکلنگ دا کریکٹ آنسر فار ایچ ملٹیپل چوائس کوشچن جسٹ بائی گیس ان دس پیپر آر، کہتے ہیں اس پیپر میں جو ہے وہ جو چانسز ہیں کریکٹ آنسر کو انسرکل کرنے کے، ہر جو ہے نا ملٹیپل چوائس کوشچن میں، یعنی جس میں 4 آپشن ہوتے تو اس میں کتنے چانسز ہوتے ہیں، تو یہ 20% چانسز ہوتے ہیں اس میں گیس کرنے کے۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا وچ ون آف دا فالوئنگ ٹائپ آف آئٹم کین بی یوز ٹو میئر ہائر آرڈر لرننگ، تو کہتے ہیں کہ درزیل میں سے کون سی ٹائپ جو ہے وہ ہائی لیول کی جو ہے وہ آپ کی لرننگ ایبلٹیز کو چیک کرتی ہے، تو وہ ہے ایکسٹینڈیڈ ایسے، یعنی جو آپ ایسے ٹائپ آپ کوئی تحریر لکھتے ہیں یا آپ ایگزام میں جو ایسے لکھتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا آپ کی لرننگ کے متعلق ڈیپلی جو ہے وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور نیکسٹ ہے آل آف دا فالوئنگ آر ایگزامپلس آف اپورڈ کمیونیکیشن ایکسیپٹ، تو ادھر ذیل میں سے جو ہے وہ سب کی سب جو اپورڈ کمیونیکیشن، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف جو آپ کی کمیونیکیشن ہوتی ہے لوئر لیول سے ہائر لیول کی،
تو اس کی ایگزامپلس ہیں سوائے اس ایک کے، تو وہ انہوں نے کہا کہ جاب ڈسکرپشن سروے. اور نیکسٹ ہے ایلیمنٹری اسکول ٹیچر آر ڈائریکٹلی رسپانسبل ٹو. ایلیمنٹری اسکول ٹیچر جو ہے وہ ڈائریکٹلی رسپانسبل کس کو ہوتے ہیں؟ تو یہ انہوں نے ہیڈ ٹیچر لکھا ہوا ہے، لیکن یہ اگر کیا نام ہے اگر پرائمری اسکول ہیں تو اے یو کینڈر ہوتے ہیں، اور اگر وہ باقی جتنے بھی ایلیمنٹری ٹیچر ہیں، لیکن یہ اس کا اوریجنل یا سوری اس کا ایکوریٹ جو اس کا آنسر ہے وہ ڈی او ہے. یعنی کہ ڈی او کو جو ہے وہ سارے جو ایلیمنٹری ٹیچر ہوتے ہیں اس کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں. تو نیکسٹ آگے ان پاکستان دا پوسٹ آف ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن از ایٹ دا لیول آف. تو کہتے پاکستان میں جو ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ہے اس کی پوسٹ کس لیول کی ہوتی ہے؟ تو یہ پروونس لیول کی ہوتی ہے، یعنی صوبائی لیول کی ہوتی ہے. In the sampling process in which each number of the population has an equal chance to be selected is called. یعنی سامپلنگ ایک میتھڈ ہے، تو اس پروسیس میں ایسی پاپولیشن جس میں ہر بندے کو برابر اس کی سلیکشن کے چانسز ہوتے ہیں، تو اس سامپلنگ کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو رینڈم سامپلنگ کہتے ہیں. نیکسٹ اسی کے متعلق ہے رینڈم سامپلنگ از آلسو کالڈ. رینڈم سامپلنگ کو کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو یہ سسٹمیٹک سامپلنگ بھی اس کو کہتے ہیں. اور نیکسٹ ہے پیجٹ ایزیوم دیٹ چلڈرن آر ان کنسٹرکٹنگ انڈرسٹینڈنگ آف دا ورلڈ. کہتے ہیں پیجٹ کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے یہ ایزیوم کیا ہوا ہے کہ جو بچے جو ہیں وہ دنیا کو سمجھنے کے بارے میں کیا ہوتے ہیں؟ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. اور نیکسٹ آ گیا وچ آف دا فالوئنگ از ڈیفائننگ کریکٹرسٹک آف فارمل آپریشنل تھنکنگ. کہتے ہیں یہ درزیل میں سے کون سا جو ہے وہ فارمل آپریشنل جو تھنکنگ ہے تو اس کی خاصیت ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ ایبسٹریکٹ تھنکنگ. اور وچ آف دا فلاسفی سجیسٹ دا یوز آف لیکچر میتھڈ. کہتے ہیں کون سی فلاسفی جو ہے وہ لیکچر میتھڈ کو یوز کرنے کی طرف جو ہے وہ راغب کرتی ہے؟ تو وہ ہے پیرینیلزم. اور نیکسٹ ہے پروڈیوسنگ اے ریشنل پرسن از دا گول آف. ایک ریشنل پرسن کو پروڈیوس کرنا، تو یہ کس جو اسکول آف تھاٹ کا کام ہے؟ تو انہوں نے جو پیرینیلزم لکھا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ پراگریسیوزم جو ہے یہ رائٹ اس کا آنسر ہے. کہ یہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم جو ریشنل بیسس پہ اور عقلی دلائل کی بنیاد پر ایک بندے کو جو ہے وہ ریشنل بنائیں گے. نیکسٹ آ گیا آپ کا دا نمبر آف سبجیکٹ ان گریڈ 8 آف پبلک اسکول ان پاکستان از. پبلک اسکول پاکستان میں جو ہے وہ سبجیکٹ کی تعداد جو ہے وہ 8ویں کی کلاس کے بچے کی تو وہ ہے 7 سبجیکٹس ہوتے ہیں. اور وچ آف دا فالوئنگ از اے ٹائپ آف کرائٹیرین ریلیٹڈ ویلیڈیٹی ایویڈنس. تو کہتے ہیں کہ درزیل میں سے کون سا جو ہے وہ کرائٹیرین ریلیٹڈ جو ہے ویلیڈیٹی ایویڈنس ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ بوتھ اے اینڈ بی. اس میں کنکرنٹ ایویڈنس بھی ہے اور انٹرنل کنسسٹنسی بھی ہے. اور نیکسٹ ہے آل آف دا فالوئنگ آر ایگزامپل آف ورڈس کمیونیکیشن ایکسیپٹ. یہ سب جو نیچے ہیں یہ ورڈ کمیونیکیشن کی ایگزامپلز ہیں سوائے کس کے؟ یہ جو جاب سوری اپورڈ کمیونیکیشن. یہ کوشچن اوپر بھی گزرا ہوا ہے تو یہ انہوں نے دوبارہ دیا ہوا ہے. تو یہ اپورڈ کمیونیکیشن کی جو ایگزامپلز ہیں سوائے کس کے؟ جاب ڈسکرپشن کے. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا ایچ گروپ آف آرگنائزیشن ایکٹیویٹیز دیٹ ہیو دا سیم آبجیکٹیوز شوڈ بی ڈائریکٹڈ بائی ون آفیسر یوزنگ ون پلان از ریلیٹڈ ٹو. یعنی ایسا گروپ آرگنائزیشن کا جن کی تمام ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایک ہی اس کا آفیسر اس کو دیکھ رہا ہو اور ان سب کا پلان بھی ایک ہو، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یونٹی آف کمانڈ کہلاتا ہے. اور کیپیسٹی ٹو انفلوئنس دا بیہیویئر آف ادرز از کالڈ. یعنی دوسروں کے رویے کو متاثر کرنے کی جو کیپیسٹی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیڈرشپ. وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے بیسک سیمپلنگ پروسیجر. تو درزیل میں سے کون سا جو ہے وہ
بیسک سامپلنگ پروسیجر نہیں ہے تو وہ ہے فریکوینسی سامپلنگ. باقی یہ ساری سامپلنگ کی ٹائپس ہیں اور یہ والی ٹائپ نہیں ہے. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا میئرمنٹ اسکیلز کین ریپرزینٹ ویریبل. واٹ آر دا 4 کریکٹ ٹائپس آف اسکیل. تو یہ کہتے ہیں جو اسکیل کی جو ٹائپس ہیں تو ان کی سیکوینس کریکٹ سیکوینس کون سی ہے تو وہ ہے نامینل، پھر آرڈینل، پھر ریشیو اور پھر انٹرول. یہ اس کی 4 ٹائپس ہیں اسکیلز کی. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا دا کریکولم آف وچ ایجوکیشنل لیول فوکسز آن لائف اسکلس. کہتے ہیں کون سی کلاس کا جو کریکولم ہے وہ فوکس کرتا ہے لائف اسکلس پر تو وہ ہے پرائمری لیول کا جو ہے. اور نیکسٹ ہے کیپیسٹی ٹو انفلوئنس دا بیہیویئر آف دا ادر از کالڈ. یعنی وہ کیپیسٹی جس میں دوسروں کے رویے کو متاثر کرنے کی آپ میں ایبلٹی ہوتی ہے. یہ کوشچن بھی ریپیٹ ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو لیڈرشپ کہتے ہیں. اور نیکسٹ آ گیا وچ ٹیسٹ ٹائپ وڈ میئر اے اسٹوڈنٹس انٹلیکچوئل پرفارمنس ان دا فیوچر. یعنی بچے کے فیوچر کے متعلق جو آپ پہلے ایک اندازہ لگاتے ہیں جس ٹیسٹ کے ذریعے تو اس کی پرفارمنس کے متعلق تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ کہلاتا ہے. میئرمنٹ اسکیل یوزنگ یعنی جو آپ کا یہ جو آپ انٹری ٹیسٹ وغیرہ جو آپ کا ہوتا ہے نا یہ سارے ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ میں آتے ہیں. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا میئرمنٹ اسکیل یوزنگ دا ٹرمز اسٹرانگلی ایگری. یعنی میئرمنٹ کے لیے جو آپ اسکیل یوز کرتے ہیں اس میں مختلف ٹرمز ہوتی ہیں یعنی آپ کے پاس 4 آپشن ہوتے ہیں تو اس میں سے ایک ٹیک کرتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کے متعلق. تو ایک ہوتی ہے اسٹرانگلی ایگری جس کو ایسے شارٹ کے طور پر یہ بھی لکھتے ہیں. پھر ایگری اے اور انڈیسائیڈڈ یو اور ڈس ایگری ڈی اینڈ اسٹرانگلی ڈس ایگری اس کو ایس ڈی کے نام سے شو کرتے ہیں. تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ تو اس کو لائکٹ اسکیل کہتے ہیں. اور نیکسٹ ہے ایجے کہ دا پوسٹ آف ڈی او از ایٹ لیول آف. آزاد کشمیر میں جو ڈی او کی جو پوسٹ ہے وہ کس لیول کی ہے؟ تو یہ ڈسٹرکٹ لیول کی ہوتی ہے. واٹ از این ایگزامپل آف ڈسکرپٹیو ریسرچ. اچھا یہ تھوڑا سا اسٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے ان کی. تو کہتے ہیں ڈسکرپٹیو ریسرچ کی کیا مثال ہے درج ذیل میں سے؟ تو وہ ہے سروے اسٹڈی اور سلیکٹ دا سوٹیبل انالوجی. تو کہتے ہیں یہ درج ذیل میں سے جو سوٹیبل انالوجی اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سلیکٹ کرنا ہے. یعنی ان میں جو چیزیں آپس میں جو وہ یعنی ان کے آپ نے اس پورشن میں یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کے اوپر جو اسٹیٹمنٹ ہے ان دونوں کا آپس میں کس ٹائپ کا ریلیشن ہے. اسی ٹائپ کے ریلیشن کا جو ریلیشن آپ نے ان کے جو ہے آگے جو پوائنٹس ہیں یا اس کے آپشنز ہیں ان میں دیکھنا ہے کہ سیم جو ہے نا وہ ریزن یا سیم جو ریلیشن ہے وہ ہونا چاہیے. تو یہاں سے انہوں نے اب یہ انگلش کا پورشن سٹارٹ کیا ہوا ہے. تو ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اوپر پیڈاگوجی کے حوالے سے جو انہوں نے کوسچن دیے ہوئے ہیں تو یہ ایک اس کے متعلق میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اپنے اس چینل میں. تو تقریباً یہ تمام کوسچن اس میں ڈسکس ہوئے ہیں. تو آپ میرے چینل پہ جائیں اور پیڈاگوجی کے حوالے سے میں نے تھوڑا سا یہ کیا ہوا ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ انگلش میں اس کی میں نے ٹرانسلیشن اردو میں کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو جو لوگ بگنر ہیں جن کو پیڈاگوجی سے زیادہ واسطہ نہیں ہے تو یا جن کو پیڈاگوجی مشکلات ہیں وہ ان کے لیے میری جو ویڈیوز انشاءاللہ بہت کارآمد ہوں گی. تو ضرور آپ ان سے استفادہ کریں اور اس پر کافی ساری میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. تو اب شروع ہوا ہے انگلش کا پورشن. تو سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میسن اور وال کا جو آپس میں ریلیشن ہے تو یعنی میسن جو ہوتا ہے وہ وال یعنی دیوار بنانے والا ہوتا ہے. تو سیم ان کا ریلیشن ہے آگے آتھر اور بک کہ آتھر جو ہے وہ مصنف جو ہے وہ کتاب تیار کرتا ہے یا لکھتا ہے. تو اس کا آپشن یہ والا ہے. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا کارپینٹر اور سا. اب دیکھیں کارپینٹر کے لیے سا ایک آلہ ہے. سا کہتے ہیں یہ آرا وغیرہ تو جسے لکڑی وغیرہ کاٹتے ہیں. تو اب دیکھیں کارپینٹر کے لیے سا ایک آلہ ہے. اس آلے سے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا کام کرتا ہے. تو سیم اسی طرح جو ہے پینٹر ہے اس کے لیے برش ہے. تو برش سے کیا کرتا ہے پینٹر جو ہے نا پینٹ وغیرہ کرتا رہتا ہے. تو ان دونوں میں سیم جو ہے نا وہ ریزن ہے. تو اس لیے یہ کریکٹ آپشن ہے. اور نیکسٹ اس کا آ گیا آپ کا ہیلمٹ اور ہیڈ. تو اب دیکھو ہیلمٹ کا کیا کام ہے کہ وہ ہیڈ کی پروٹیکشن ہے، سر کو بچانا ہے.
تو اسی طرح جو ہے وہ بریڈ پلیٹ جو ہے وہ چیسٹ کو کیا کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے جو بریسٹ پلیٹ ہے. تو اس لیے ان دونوں میں جو ہے لاجک وہ سیم ہے، تو یہی رائٹ اس کا آپشن ہے. تو اب نیکسٹ آ گیا آپ کا سیمنٹ اور ٹراول. تو اب اس کا جو ہے سیمنٹ اور ٹراول کہتے ہیں جو کرنڈی شرنڈی جو سیمنٹ چپکانے کے لیے جو یوز ہوتی ہے، یا جو مٹیریل وغیرہ اس کو مکس کرنے کے لیے یا دیوار پہ لگانے کے لیے، اس کو کرنڈی کہتے ہیں. تو اب دیکھو سیمنٹ اور کرنڈی کا آپس میں جو ریلیشن ہے، تو یہ جو نیچے آپشن انہوں نے ٹک کیا ہوا یہ غلط ہے. اوریجنل آپشن جو ہے وہ ہونا چاہیے وہ یہ پینٹ اور برش کا ہونا چاہیے. جیسے سیمنٹ اور ٹراول کا ہے، اسی طرح پینٹ اور برش کا ہے کہ آپ برش سے کیا کرتے ہیں، جو رنگ ہوتا ہے اس کو آپ پینٹ شینٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح آپ سیمنٹ کو کرنڈی سے کیا کرتے ہیں، وہاں دیوار پہ لگا لیتے ہیں. تو یہ اس کا جو آپشن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. نیکسٹ آ گیا آپ کا وسپر اسپیک. یعنی ایک وسپر ہوتا ہے آہستہ سے سرگوشی کرنا، اور اسپیک ہوتا ہے زور سے بولنا. تو سیم جو ہے وہ برش اور ٹچ ہے کہ برش کرنے میں آواز اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور برش سے اور ٹچ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، آواز زیادہ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے پھر یہ والا آپشن اس کا ٹھیک ہے. نیکسٹ آ گیا آپ کا سلیکٹ سینونم. آپ جو ہے نا وہ سینونم جو ہے وہ سلیکٹ کریں. تو یہ ایزی ہے. اپیز کہتے ہیں میٹیگیٹ، اپیز کہتے ہیں کم کرنا کسی چیز کو، تو یہ بھی میٹیگیٹ یعنی کم کرنا، سیم اس کا معنی ہے. اور اس کے علاوہ بینیفیشری ہو گیا سکسیزر، یعنی فائدہ اٹھانا. تو اس کا رائٹ ہے سکسیزر. اور نیکسٹ آ گیا بولسٹر، اور اس کا رائٹ آنسر ہے سپورٹ. بولسٹر بھی یعنی مدد کرنا کہتے ہیں، سپورٹ بھی مدد کرنا. اور کیکوفونس جو ہے یہ کہتے ہیں یعنی ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں. تو یہ آگے ڈسکارڈ بھی اسی کو انہوں نے کہا ہے. اب تو کریکٹ آپشن انہوں نے ٹیک کیا ہوا ہے. اور نیکسٹ ہے آپ کا کمپلیزنٹ. تو کمپلیزنٹ کا جو رائٹ آپشن ہے یہ اوبلیجنگ ہے، یہ ایروگینٹ نہیں ہے اس کا. تو یہ انہوں نے ٹک کیا ہوا ہے. اور نیکسٹ ہے اس کا وٹ از دا مارک وچ از یوزڈ. اب یہ گرامر کا پورشن ہے. تو وٹ از دا مارک وچ از یوزڈ ٹو سپریٹ اے سیریز ورڈ، نو سوری اے سیریز آف ورڈز. تو یعنی ایک ورڈز کی ایک سیریز ہے، تو ان کو الگ کرنے کے لیے جو آپ جو مارک استعمال کرتے ہیں یا نشان استعمال کرتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں، تو اس کو کاما کہتے ہیں. یہ رائٹ انہوں نے لکھا ہوا ہے. اور وٹ مارک از یوزڈ آفٹر اے سینٹینس، یعنی اوپر والا جو ہے ورڈ سیریز ہے. فار ایگزامپل ایک طرح کے ورڈز ہیں، زید، بکر، راشد، فلاں فستان. اب کافی سارے نام ہیں، تو ان کے آخر میں پھر آخری والا جو نام ہے اس سے پہلے آپ اینڈ لگا کے پھر کوئی اسٹیٹمنٹ اس کے متعلق لکھتے ہیں. تو اس طرح کی جو سیم جو ورڈز ہیں یا سیریز آف ورڈز، تو اس کے کیا کرتے ہیں، اس کو کاما سے ان کو الگ کرتے ہیں. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا واٹ مارک از یوزڈ آفٹر اے سینٹینس دیٹ ایکسپریسز ایموشنز اور فیلنگس. یعنی اس سینٹینس کے بعد آپ کون سا مارک استعمال کرتے ہیں جس میں آپ کوئی ایموشنز، آپ کے جذبات یا آپ کی فیلنگز وغیرہ کو آپ اس اسٹیٹمنٹ میں یا اس جملے میں آپ آپ نے بیان کیا ہوا ہے. تو اس کے بعد کیا آئے گا، تو ایکسکلیمیشن مارک آئے گا. تو نیکسٹ آ گیا آپ کا مارک یوزڈ بیفور اے لسٹ نیم. تو ایک لسٹ ہے، اس کے بعد مطلب کافی سارے نام ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کلاس میں 50 اسٹوڈنٹ ہیں، دیر آر 50 اسٹوڈنٹ ان 10th کلاس. اب اس کے بعد پھر آپ کیا لگاتے ہیں، وہاں سیمی کالن نہیں لگاتے. یہ آپشن بھی انہوں نے غلط لگایا ہوا ہے. تو اس میں آپ کا لگتا ہے کالن، یعنی 2 ڈاٹ لگتے ہیں، اوپر ڈاٹ لگتے ہیں نیچے سیم اس میں. تو اس کے بعد پھر آپ ان کے جو نام لکھنا شروع کرتے ہیں کاما ڈال کے. تو وہ اس سے پہلے جو یعنی اس لسٹ سے پہلے جو مارک یوز ہوتا ہے تو اس کو کالن کہتے ہیں. تو یہ سیمی کالن نہیں کہتے، یہ غلط لگایا انہوں نے. نیکسٹ ہے آپ کا مارک یوزڈ انسٹیڈ آف فل اسٹاپ آفٹر اے ڈائریکٹ کوشچن. ایک ڈائریکٹ کوشچن کے بعد آپ فل اسٹاپ کے بجائے جو مارک یوز کرتے ہیں تو وہ ہے کوشچن مارک. اور نیکسٹ ہے مارک یوزڈ ٹو انکلوز دا ایگزیکٹ ورڈس آف اے اسپیکر. یعنی آپ کوئی بولنے والا ہے تو اس کے الفاظ جو ہیں وہ سیم اسی طرح آپ دہرانا چاہتے ہیں جس طرح اس نے کہے ہوں.
تو اس کے لیے جو مارک یوز ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، تو وہ انورٹڈ کاماز. دو کامے شروع میں اس کی جو اس کی اسٹیٹمنٹ اس کے شروع میں اور دو اس کے آخر میں، تاکہ سیم جو اس نے الفاظ کہیں وہ آپ کوٹ کر سکیں. جیسے کہ آپ ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ میں آپ لوگ کہتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، ہی سیڈ آئی ایم گوئنگ ٹو بازار. اب یہ جو ہی سیڈ کے بعد جو آئی ایم گوئنگ ٹو بازار کے شروع اور آخر میں جو کاماز آتے ہیں، تو ان کو انورٹڈ کاماز کہتے ہیں. اور نیکسٹ آ گیا آپ کا پلیز آن وی آر آلریڈی لیٹ. پلیز رن آن. پلیز یعنی مہربانی کر کے جلدی کریں، تو ہم آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں. تو یہ جو آن ہے پریپوزیشن، تو یہ رن ہے، رن کے ساتھ لگے گی، باقی کسی کے ساتھ نہیں لگے گی. تو اس لیے یہ آپشن کریکٹ ہے. نیکسٹ آپ کیا، دا گورنر ول اوے دا ڈگریز آف گریجویٹس. یعنی گورنر جو ہے وہ گریجویٹس کو ان کی ڈگریز تقسیم کرے گا. تو اس کے لیے رائٹ آپشن کیا ہے، گیو اوے. یعنی جو اوے جو پریپوزیشن ہے یہ گیو کے ساتھ لگے گی، باقی کسی کے ساتھ نہیں لگے گی. لیکن پاس کے ساتھ لگ سکتی ہے، PASS، پاس اوے. لیکن پاس اوے کہتے ہیں مر جانے کو کہتے ہیں، تو اس لیے یہ رائٹ آپشن نہیں ہوا. تو گیو اوے اس کا رائٹ آپشن ہے کہ تقسیم کرنا یا آگے دے دینا، پیش کرنا کہتے ہیں. نیکسٹ آ گیا آپ کا میں younger brother has resigned his job. میں لکھا ہوا ہے، مائی ادھر ہونا چاہیے. مائی ینگر بردر ہیز ریزائنڈ ہز جاب. میرے جو ہے نا چھوٹے بھائی نے اپنی جاب سے ریزائن دیا. تو یہ اس میں آئے گا کیا، فرام. ریزائنڈ فرام ہز جاب. تو پریپوزیشن کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ کروں کہ ایک رن اینڈ مارٹن کی ہائی اسکول گرامر شاید اس کا نام ہے. تو رن اینڈ مارٹن کی ایک بک ہے، تو اس میں کچھ انہوں نے دیا ہوا ہے. میں کہیں انشاءاللہ اس پہ ویڈیو بھی بناؤں گا کہ کچھ پریپوزیشن یعنی کچھ وربز ہیں ان کے ساتھ پریپوزیشنز انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ پریپوزیشن ان کے ساتھ آ سکتی ہیں. تو اس سے تھوڑا بہت اس کا ہو جاتا ہے اندازہ. لیکن موسٹلی کیا ہے کہ پریپوزیشنز کے لیے آپ نے آپ کا ایکسپیرینس اس پہ بہت زیادہ اثر کرتا ہے کہ آپ آرٹیکلز پڑھتے ہیں یا ایڈیٹوریل وغیرہ پڑھتے ہیں، کتنا آپ انگلش کے ساتھ آپ کا واسطہ ہے. تو اس سے پھر یہ چیزیں تقریباً کلیئر ہو جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو گرامر کا بھی بڑا اس میں رول ہوتا ہے. تو یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے. نیکسٹ آ گیا آپ کا بردرس آلویز ریزمبل اندر. تو اس کا رائٹ آپشن ہے ون اندر. بھائی سے مشابہت رکھتا ہے. اور آئی پریفر ہیلتھ ویلتھ. تو آئی پریفر ہیلتھ ٹو ویلتھ. اس کی جو رائٹ پریپوزیشن ہے وہ یہ والی ہے. تو یہ پہلا صفحہ ہو. اب دوسرا صفحہ یہ ہے کہ اردو کا ہے. اب شاید آپ کو نظر اگر نہیں بھی آ رہا ہے تو میں آپ کو اسٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں، آپ میری آواز پہ گزارا کریں. تھوڑا سا یہ پیپر ڈم ہے تو، لیکن جو میں پڑھوں گا اس سے آپ کو انشاءاللہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. تو اردو کے حوالے سے آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اردو پر میں نے گرامر کے حوالے سے یا شعری اصطلاحات ہیں، فار ایگزامپل رباعی، خماسی، مسدس، مثلث، رپوتاز، اور پھر اس کے علاوہ جو نثر کی جو مختلف قسمیں ہیں، افسانہ نگاری ہو گیا، ناول نگاری ہو گیا، ڈرامہ نگاری، یہ سب چیزیں میں نے اپنی ویڈیوز میں ڈسکس کی ہیں. اور گرامر کے حوالے سے بھی میں نے مفصل اس پہ ویڈیوز بنائی ہیں. پھر پریویس پیپر بھی میں نے اپنی کیا نام ہے اس میں یہ میرے چینل میں موجود ہیں. تو یہ اسی SST لیول کے جو ہیں وہ ٹاپکس ہیں، ان کو ڈسکس کیا میں نے. تو آپ وہاں ان سے ضرور استفادہ کریں. مختلف جو میں نے بک سے جو اہم ٹاپکس ہیں وہ میں نے اٹھائے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو پیپر میں اچھے نمبر لینے کے لیے وہ بڑا ہیلپ فل مٹیریل ہے. تو اب یہاں سٹارٹ کرتے ہیں. عمر ثانی لقب دیا گیا کس کو؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو رحمۃ اللہ علیہ کو. اور مولانا ظفر علی خان نے کون سا اخبار نکالا؟ تو ان کے اخبار کا نام تھا زمیندار. اور قطعات کے شاعر ہیں انور مسعود. اور نیکسٹ ہے گولی کی آواز سن کر پولیس ہو گئی. تو اس کا رائٹ آپشن ہے چوکنا ہو گئی. دنیا باقاعدہ سے پڑھا جاتا ہے. یعنی دنیا کسی اخبار کا نام ہے، اس لیے دنیا باقاعدگی سے پڑھا جاتا ہے کہا انہوں نے. نیکسٹ ہے قلم دوات میز پر ہیں. اس کا رائٹ آپشن ہے پڑھی ہے نہیں، بس ہیں اس کا لکھنا ہے. تو یہ غلط آپشن ٹک کیا انہوں نے. وہ سخت بیمار ہے اس لیے کالج نہ آ سکا. چونکہ وہ سخت بیمار اس لیے کالج نہ آ سکا. یہ اس کا رائٹ آپشن ہے. ندائے کی علامت ہے. یعنی ندا کہتے ہیں پکارنے کو،
تو اس میں جو علامت یوز ہوتی ہے وہ یہ جو الٹا آئے ہے آپ کا، یہ آپ کا استعمال ہوتا ہے، نیچے ڈاٹ بھی ہوتا ہے۔ اور عبارت میں سب سے کم ٹھہراؤ کو کہتے ہیں تو سکتہ کہتے ہیں۔ اور اسمائی یا اشیائی کی فہرست میں تمیز کرنے کے لیے کس علامت کا استعمال ہوتا ہے تو یہ اس کو ختمہ کہتے ہیں۔ اور بلکہ جو انہوں نے ختمہ لکھا ہے یہ نہیں ہے، کوسین ہونا چاہیے رائٹ آنسر اس کا۔ اور اس کے علاوہ ہے وہ اور میں راستہ بھول گئے تھے تو یہ رائٹ آپشن ہے، ٹھیک ہے اس کا۔ گر عورت کی سلطنت ہوتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ماں اور بیٹا دونوں چلے گئے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کا قلم، کتاب اور کاپیاں گم ہو گئیں، ٹھیک ہے، یہ جمع ہے، اس کے لیے یہ والا لفظ آ گیا۔ دیوان حالی چھپ گئی ہے، یہ کتاب کا نام ہے۔ اور یہ عورت بڑی ہے، لڑاکا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ٹریکٹر ٹرالی بک گئی تو یہ غلط ہے، اصل ہے ٹریکٹر ٹرالی بک گئے۔ اور نیکسٹ ہے ہم نے لڈو برفی کھائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ لکھا ہوا ہے راوی لاہور میں بہتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں لاہور جاؤں گا میرا بھائی، میں لاہور جاؤں گا یا میرا بھائی، اس کا رائٹ آپشن ہے۔ تو یہاں تک یہ اردو کا چیپٹر جو وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا یہ ڈسکس کیا ہوا ہے۔ اور اب اس کے علاوہ جو ہے وہ اسلامیات کا پورشن شروع ہوتا ہے۔ تو اسلامیات پر بھی میرے چینل پر ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں انگلش میں ہی، جو اسلامیات کو میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے، تو اس کو بھی آپ دیکھیں تو آپ کے لیے انشاءاللہ ہیلپ فل رہے گا۔ وہ میٹیریل جو اسی آپ کے جو پی ایس سی اور این ٹی ایس کے حوالے سے بڑا امپارٹنٹ میٹیریل ہے وہاں بھی۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ واٹ واز دا نیم آف امام بخاری؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا اوریجنل نام کیا تھا؟ تو یہ محمد بن اسماعیل بخاری تھا۔ وچ کنٹری از کالڈ لینڈ آف پرافٹس؟ کس ملک کو جو ہے وہ انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے؟ تو یہ انہوں نے غلط لکھا ہوا ہے، اوریجنل اس کا ہے پیلسٹائن، یعنی فلسطین کو کہا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ ہے دا ہولی قرآن واز ٹرانسلیٹڈ فرسٹ ٹائم ان؟ ہولی قرآن پہلی دفعہ کس زبان میں ترجمہ ہوا؟ تو یہ پرشین، فارسی میں۔ ان حج ٹچنگ دا بلیک اسٹون از کالڈ؟ حج میں جو ہے وہ جو حجر اسود ہے اس کو ٹچ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ استلام کہلاتا ہے۔ اور ہو از دا پرافٹ آن ہوم زبور واز ریویلڈ بائی اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے زبور کس نبی پر نازل کی؟ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی۔ اور نیکسٹ ہے غزوہ بدر اکرڈ ان؟ غزوہ بدر جو ہے وہ کب ہوئی؟ تو جنگ تو یہ 2 ہجری 2 ہجری میں ہوئی۔ اور نیکسٹ ہے دا بیٹل آف یرموک واز فاٹ بٹوین مسلم اینڈ؟ یہ بیٹل جو جنگ یرموک ہے یہ لڑی گئی ہے کن کے درمیان؟ تو یہ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان، رومنز کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ہے وچ سورہ آف قرآن ہیز بسم اللہ ٹوائس؟ تو کس صورت میں، قرآن کی صورت میں بسم اللہ 2 دفعہ آئی ہے؟ تو یہ سورہ النمل ہے۔ اور دا فیمس غزوہ از مینشنڈ ان سورہ ال عمران؟ سورہ ال عمران میں جو ہے وہ کون سا مشہور غزوے کا ذکر ہے؟ تو وہ غزوہ بدر۔ اور مسجد قبلتین از سچویٹڈ ان؟ مسجد قبلتین جو ہے وہ واقع کہاں؟ انہوں نے پیلسٹائن لکھا، یہ غلط آپشن ہے، اوریجنل رائٹ اس کا آپشن ہے مدینہ۔ تو مسجد قبلتین جو ہے وہ مدینہ میں واقع ہے۔ اور قبلتین اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ نمازی جو ہے وہ پہلے مسجد اقصیٰ کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو عصر کی نماز تھی، تو جب آدھی نماز پڑھی تو ان کو آواز دی گئی کہ قبلہ ہمارا چینج ہو کے بیت اللہ ہو گیا، تو پھر انہوں نے اسی نماز میں ہی جو اپنا جو ہے رخ چینج کیا تھا، تو اس لیے اس کو قبلتین کہتے ہیں، لیکن 2 قبلہ والی مسجد، تو یہ مدینہ میں واقع ہے۔ اور دا بک پاکستان ناگزیر تھا واز ریٹن بائی؟ پاکستان ناگزیر تھا یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ تو سید حسن ریاض نے لکھی ہے۔ وچ کنٹریز لینڈ از بلو دا سی لیول؟ کس ملک کی جو زمین ہے وہ سی لیول سے نیچے ہے؟ تو وہ ہے نیو لینڈ۔ اور پاکستان فارسٹ انسٹیٹیوشن از لوکیٹڈ ان؟ پاکستان کا جو جنگل کے متعلق جو انسٹیٹیوشن ہے تو
وہ کہاں واقع ہے؟ تو یہ پشاور میں واقع ہے، جہاں پہ آپ کے یہ جو رینجرز وغیرہ جو نئے پی سی کے تھرو سلیکٹ ہوتے ہیں، وہاں ان کی ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہیں۔ اور نیکسٹ ہے دا لیگل ایج آف فار میل میرج ان پاکستان از، پاکستان میں جو ہے وہ مرد کے لیے شادی کی جو ہے وہ قانونی عمر کیا ہے؟ کم سے کم تو وہ 18 ایئرس۔ اور دا فرسٹ فارن منسٹر آف پاکستان واز، پاکستان کے پہلے فارن منسٹر جو تھے وہ ظفر اللہ خان تھے۔ تو یہاں سے پاکستان اسٹڈی کا پورشن شروع ہوتا ہے، اور پاکستان اسٹڈی کے متعلق بھی میں نے ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں، اپنے چینل میں موجود ہیں، ایک پلے لسٹ ہے الگ سے، ان سب کے لیے میں نے الگ الگ پلے لسٹ، اسلامک اسٹڈی کے لیے، پاکستان اسٹڈی کے لیے، پیڈاگوجی کے لیے، اور ان کے لیے الگ الگ پلے لسٹ ہیں، تو وہاں آپ جا کے ضرور استفادہ کریں۔ اور نیکسٹ آ گیا آپ کا دا اناگورل سیشن آف دا فرسٹ کنسٹیٹیوشن اسمبلی آف پاکستان واز چیئرڈ بائی، تو پہلی جو قانون ساز اسمبلی تھی پاکستان کی، تو اس کے چیئرمین کون تھے؟ یعنی اس کے آغاز کرنے کے سیشن کے، تو وہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح۔ اور علامہ محمد اقبال ڈیلیورڈ ہز فیمس الہ آباد ایڈریس، علامہ اقبال نے اپنا مشہور جو ہے وہ الہ آباد خطبہ کب دیا؟ تو یہ 1930 میں دیا۔ اور خیبر پاس از لوکیٹڈ ان، خیبر پاس واقع ہے کہاں؟ ہندو کش رینج میں۔ اور ہو واز دا رائٹر آف نیشنل اینتھم آف پاکستان، پاکستان کے قومی ترانے کے جو شاعر ہیں وہ کون تھے؟ تو وہ حفیظ جلندری صاحب ہیں۔ اور عید پریئر از واجب، عید پریئر جو ہے، عید کی نماز جو ہے یہ واجب ہوتی ہے۔ اور اے ویل نون بک آتش چنار واز ریٹن بائی، آتش چنار جو ہے وہ کتاب ہے، تو یہ کس نے لکھی ہے؟ تو یہ شیخ عبداللہ نے لکھی ہے۔ یونیورسٹی آف اے جے کے واز اسٹیبلشڈ ان، آزاد کشمیر یونیورسٹی کب قائم کی گئی؟ تو یہ 1980 میں۔ اور ہو واز دا فرسٹ پرائم منسٹر آف آزاد جموں اینڈ کشمیر، آزاد جموں کشمیر کے پہلے پرائم منسٹر کون تھے؟ تو یہ خان عبدالحمید خان تھے۔ تو یہ اب کیا نام ہے، یہ والا پورشن چل رہا ہے آپ کا کشمیر اسٹڈی کے حوالے سے، تو اس پر بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں۔ اور کرنٹ افیئر میں بھی ایک ویڈیو میں نے بنائی جس میں آپ کشمیر کے جو مختلف ڈیزگنیشن پہ جو لوگ ہیں ان کو میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے۔ تو اس پورشن میں آپ نے اگر خود سے بھی تیاری کرنا چاہیں تو آپ ایگزام کے دنوں میں آپ چیک کریں کہ اس وقت کے جو منسٹرز ہیں ان کے نام آپ کو آنے چاہیے، چیف منسٹر ہو گیا، چیف سیکرٹری ہو گیا، آئی جی ہو گیا، اور چیف جسٹس ہو گیا، اس طرح کے جو مشہور عہدیدار ہیں ان کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے، اور باقی جو وزراء وغیرہ ہیں ان کے، تو اس سے آپ کا کام چل جائے گا۔ اور باقی ہسٹوری کے حوالے سے بھی کچھ کوشچن اس میں بہت اہم ہے، تو وہ انشاءاللہ میری ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو ایشو نہیں رہے گا۔ ویئر دا پریشیس اسٹون روبی از فاؤنڈ ان ایجے کے، تو جو روبی پتھر ہے یہ آزاد کشمیر میں کہاں پایا جاتا ہے؟ تو یہ ڈسٹرکٹ نیلم میں پایا جاتا ہے۔ اور ویئر واز ریڈیو تراڑکھل آپریشنل، ریڈیو تراڑکھل کہاں سے آپریشنل تھا؟ تو یہ راولپنڈی سے تھا۔ اور ہو سائنڈ جموں اینڈ کشمیر انسٹرومنٹ آف ایکسیشن، تو جموں اور کشمیر جو یعنی الحاق کا جو معاہدہ تھا اس پہ دستخط کس نے کیے تھے انڈیا کے ساتھ؟ تو یہ ہری سنگھ نے کیے۔ اور ہاؤ مینی ڈسٹرکٹس آر دیئر ان ایجے کے، آزاد کشمیر میں کتنے اضلاع ہیں؟ تو یہ 10 ہیں۔ واٹ از ٹوٹل ایریا آف سیاچین گلیشیئر اسکوائر مائل، تو سیاچین گلیشیئر کا ٹوٹل ایریا اسکوائر مائل میں کتنا بنتا ہے؟ تو یہ 1000 اسکوائر مائل بنتا ہے۔ افغانز رولڈ کشمیر فار، افغان نے کشمیر میں کتنا عرصہ حکومت کی؟ تو اس کا رائٹ آپشن اس کا تھا 66 ایئرس، تو لیکن یہ آپشن ٹھیک نہیں تھا، وہاں ہم نے ایگزام میں وہاں تو اسے ڈسکس کیا جو لوگ تھے، تو انہوں نے بعد میں کال کر کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 1 نمبر ہم سب کینڈیڈیٹس کو دے دیں گے، تو اس کے جو آپشن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو لاسٹ والا جو ہے وین ڈیڈ دا فرسٹ ویو آف ملیٹنسی اسٹارٹڈ ان کشمیر، تو ملیٹنسی کی جو پہلی ویو ہے لہر، تو یہ کب سٹارٹ ہوئی؟ تو یہ 1989 میں سٹارٹ ہوئی۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اور مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ ان ٹچ رہیں، اور اب تک اگر میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔